بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجلیات حکمت، موضوع 71، حیا۔ حدیث 1۔ جس کو حیا کے جامے نے ڈھانک لیا اس کے عیوب لوگوں کی نگاہوں سے دور رہتے ہیں۔ حدیث 2۔ جس کی باتیں زیادہ ہوتی ہے اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہے اس کی شرم کم ہو جاتی ہے، اور جس کی شرم کم ہو جاتی ہے اس کا تقوی کم ہو جاتا ہے، اور جس کا تقوی کم ہو جاتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے وہ داخل جہنم ہو جاتا ہے۔ حدیث 3۔ حیا وہ صبر جیسا کوئی ایمان نہیں۔ حدیث 4۔ جب تم سے کسی نامعلوم چیز کے بارے میں سوال کیا جائے تو میں نہیں جانتا کہتے ہوئے کبھی نہ شرمانا، اور نہ ہی کسی انجان چیز کو سیکھنے میں شرم ہی کرنا۔ حدیث 5۔ کم دینے سے شرم نہ کرو کیونکہ نہ دینا اس سے بھی کم ہے۔ حدیث 6۔ سخاوت وہ ہے جو سوال کرنے سے پہلے ہو، کیونکہ سوال کے بعد عطا کرنا شرم و مذمت کے خوف سے ہوتا ہے۔ حدیث 7۔ ڈر و رعب شکست سے، اور شرم و حیا محرومی کے ساتھ ہوتی ہے، اور کار خیر کی فرصت بادل کی طرح گزر رہی ہے، لہذا نیکیوں کی فرصتوں کو غنیمت جانو۔ حدیث 8۔ حیا اور اچھے کام کے لیے راستہ ہے۔ حدیث 9۔ حریص کے پاس شرم نہیں ہوتی۔ حدیث 10۔ جو اپنے حق کے معاملے میں شرماتا ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث 11۔ مروت کا کمال یہ ہے کہ خود انسان اپنے آپ سے حیا کرے، کیونکہ کسی بزرگ شخص سے شرم نہ تو اس کے بڑی عمر کی وجہ سے ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے سفید داڑھی کی وجہ سے، بلکہ اس سے شرم کی علت محض اس کی عقل ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر یہی جوہر عقل ہمارے اندر بھی پائی جائے تو ہمیں بھی اس سے شرم کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے کسی عمل قبیح کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث 12۔ کمال ادب یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے شرم کرے۔ حدیث 13۔ جو لوگوں سے شرم کرے مگر خود اپنے آپ سے نہ شرمائے تو اس کے نزدیک اپنے نفس کی کوئی قدر نہیں۔ حدیث 14۔ شرم و حیا وسیع و عریض لباس، گناہوں سے روکنے والا حجاب اور برائیوں سے بچانے والا پردہ ہے، یہی دین کا حلیف کا باعث اور ایسی نگہبان آنکھ ہے جو انسان کا فساد سے دفاع کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ حدیث 15۔ حیا تمام کرم اور بہترین عادتوں میں سے ہے۔ حدیث 16۔ حیا نظریں جھکانا ہے۔ حدیث 17۔ بلا وجہ شرم رزق کو روک دیتی ہے۔ حدیث 18۔ حیا پاک دامنی کی قرین ہے۔ حدیث 19۔ حیا عمل قبیح سے روک دیتی ہے۔ حدیث 20۔ سب سے اچھی شرم تمہارا خود اپنے نفس سے شرم کرنا ہے۔ حدیث 21۔ مروت کی جڑ حیا اور پھل پاک دامنی ہے۔ حدیث 22۔ افضل ترین حیا تمہارا اللہ سے حیا کرنا ہے۔ حدیث 23۔ یقیناً حیا و عفت ایمانی خصلتوں میں سے ہیں، اور بلا شبہ یہی آزاد لوگوں کی روش اور نیکوکاروں کا وتیرہ ہے۔ حدیث 24۔ دین کی بہترین خلعت حیا ہے۔ حدیث 25۔ سب سے زیادہ عقل مند سب سے زیادہ شرم کرنے والا ہے۔ حدیث 26۔ اللہ سے شرم کرنا بہت سی غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حدیث 27۔ آدمی کا اپنے آپ سے حیا کرنا ایمان کے نتائج میں سے ہے۔ حدیث 28۔ تمہارے لیے حیا لازم ہے کیونکہ یہ شرافت کا عنوان ہے۔ حدیث 29۔ جو حق گوئی سے شرماتا ہے وہ احمق ہے۔ حدیث 30۔ جس سے اس کی حیا تمہیں انصاف نہ دلا سکی اس سے اس کا دین بھی تمہیں انصاف نہیں دلا سکتا۔ حدیث 31۔ تین چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی: آدمی کا اپنے مہمان کی خدمت کرنا، اپنے باپ اور معلم کے احترام کے لیے اپنی جگہ سے بلند ہونا، اور اپنا حق مانگنا
بھلے ہی وہ کم ہی ہو۔ حدیث 32، سخاوت کی بہترین ساتھی حیا ہے۔